من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. صدق اللہ العظیم. اسلام میں سب سے پہلا معرکۃ البدر ہوا. اسی کو اللہ رب العزت اس سورت کے اندر ذکر فرما رہے ہیں. ماقبل میں آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ ابو سفیان ایک تجارتی قافلہ ملک شام سے لے کر مکہ کو لوٹ رہا ہے، تو آپ نے صحابہ کرام کو لے کر اس کے تعاقب کا ارادہ کیا. آپ نکل پڑے. ابو سفیان کو اطلاع مل گئی تو وہ دوسرے راستے سے مکہ پہنچ گیا. ادھر مکے میں اس نے اطلاع کرا دی تھی، جس کی وجہ سے 1000 کا لشکر نوجوانوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کے لیے نکل پڑا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی اس لشکر کی تو مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے. طے یہ ہوا کہ ہمیں مقابلہ کرنا چاہیے. مسلمانوں کی تعداد 313 تھی جو نہتے تھے. مکمل سامان حرب بھی نہیں تھا، سواریاں بھی نہیں تھی، لیکن ایمان کامل ان کے پاس تھا. مقابلے کے لیے چلیں اور آپ پہنچے ہیں بدر کے مقام پر. جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر پر پہنچے ہیں تو اس سے پہلے ہی مشرکین مکہ کا لشکر وہاں پر آ گیا تھا. یہاں سے اللہ رب العزت اسی واقعے کو ذکر کر رہے ہیں کہ اس مکے والے لشکر نے آ کر کے وہاں پر ایسی جگہ کا انتخاب کیا کہ جو انتہائی ان کے لیے موزوں تھی. صاف میدان تھا، پانی کے قریب تھا، ہر طریقے سے ان کے لیے مناسب تھا. اس پر انہوں نے قبضہ کر لیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے تو آپ کو نشیلی جگہ ایک جگہ آپ رکے، وہاں ٹھہر گئے. تو ایک صحابی جن کو ان چیزوں کے اندر تجربہ تھا، حضرت حباب ابن منذر، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا، یا رسول اللہ، اس جگہ ٹھہرنے کا حکم کیا اللہ رب العزت کی طرف سے آیا ہے یا مصلحت کی وجہ سے یا آپ کے ارادے سے ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، اللہ کا اس سلسلے میں کوئی حکم نہیں ہے، ہم یہاں ٹھہر گئے. تو انہوں نے کہا کہ بہتر اور مناسب یہ ہے کہ تھوڑا آگے چل کر کے ہمیں قیام کرنا چاہیے کہ پانی کے قریب بھی ہو جائیں گے
اور اس جگہ سے ہم پانی کو اپنے قبضے میں بھی کر لیں گے اور پھر آگے کا ہم معاملہ اور لائحہ عمل طے کر لیں گے جو مناسب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مشورے کو قبول کیا اور آگے پہنچ گئے، پانی کے قریب ٹھہرا، لیکن آپ نے ایسی جگہ انتخاب کہ جہاں پر جو تھا ریت ہی ریت تھا، نشیبی علاقہ تھا، بظاہر وہاں سوائے پریشانی کے کچھ نہیں تھا، مقابلے کے لیے موضوع بھی نہیں تھا۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے کچھ صحابہ کرام جو ہے مایوسی کا شکار ہونے لگے کہ ایسی جگہ کا انتخاب کیا ہے کہ پیدل بھی نہیں چل سکتے ہیں، سواری بھی نہیں چلا سکتے ہیں، اور اس کے باوجود ہم نیچے حصے میں ہیں، وہ اوپر صاف ستھرے میں ہیں، اور ہماری تعداد کم ہے اور ان کی تعداد زیادہ ہے۔ یہ وساوس ان کے ذہنوں کے اندر آ رہے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس بات کی اطلاع ملی، آپ نے بھی سکوت اختیار کیا، لیکن آپ نے وہیں پر انتخاب کیا۔ پھر اس وقت کے اندر بعض صحابہ نے حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہا، یا رسول اللہ، آپ کے لیے ایک خیمہ بنا دیا جائے، ایک سائبہ آپ کے لیے تیار کر دیا جائے کہ آپ اس کے اندر آرام کریں، اور ہم مقابلے کے لیے رہیں گے۔ کسی وجہ اگر اللہ نے ہمیں فتح اور نصرت سے نواز دیا تو بہت اچھا، یہی مقصد بھی ہے، اور اگر ہمیں بظاہر شکست ہو گئی، خلاف واقعہ ہم شکست خوردہ ہو گئے، تو آپ اس خیمے سے سواری پر جلدی سے سوار ہو کر مدینہ منورہ کے اندر چلے جائیں گے، اور جو مسلمان اور مومنین وہاں موجود ہیں وہ آپ کا ساتھ دیں گے، اس لیے کہ ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ ہمیں مقابلہ کرنا ہے، ورنہ تو سارے کے سارے آپ کے ساتھ میں آتے۔ وہ تو صرف یہ تھا کہ ایک قافلے کا تعاقب کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتوں سے خوش بھی ہوئے اور آپ نے ایک خیمہ گاڑنے کی اجازت بھی دے دی۔ وہ خیمہ تیار ہو گیا، اس کے اندر صرف اور صرف حضرت صدیق اکبر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور کسی کو اجازت نہیں تھی کہ کوئی آپ کے پاس اندر جا سکے۔ اس وقت کے اندر اللہ رب العزت یہ وعدہ ان سے اور انعام ذکر کر رہے ہیں اس پہلی آیت کے اندر کہ دو جماعتوں میں سے ایک جماعت کا اللہ نے تم سے وعدہ لیا تھا کہ اس کے مقابلے کے اندر ہم تمہیں کامیاب کر دیں گے، چاہے قافلے کے مقابلے کے اندر، چاہے وہ 1000 کے لشکر کے مقابلے کے اندر۔ لیکن تم میں ایک جماعت ایسی تھی کہ جو یہ تمنا کر رہی تھی کہ ہمیں نہ کانٹا لگے، نہ تکلیف ہو، نہ پریشانی ہو، اور ہم جا کر کے اس قافلے کا تعاقب کر کے فتح یاب ہو جائے۔ لیکن اللہ رب العزت یہ چاہ رہے تھے جو حق ہے وہ ثابت ہو جائے، اور جو نافرمان ہیں ان کی جڑیں کاٹ دی جائے۔ یعنی صحابہ میں سے بعض کی رائے تھی اور تمنا یہ تھی کہ بس ابو سفیان کے قافلے کا تعاقب ہو اور ہم اس کو لوٹ لیں اور اس کو ہم بھگا دیں، اور جو سامان ہے وہ ہمارے پاس آ جائے تو ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ جبکہ اللہ رب العزت یہ چاہ رہے تھے کہ جو دوسرا لشکر جرار آیا ہے پورے ساز و سامان حرب سے لیس ہو کر، نوجوانوں کے اوپر مشتمل ہو کر، ان کا مقابلہ کر کے ان کا خاتمہ کر دیا جائے، تاکہ آئندہ کوئی ایسی حرکت ہی نہ کر سکے جو مسلمانوں کے خلاف ہو۔ تو اللہ رب العزت نے پہلی آیت میں یہی ذکر فرمایا۔ اس کے مقابلے کے اندر جو دشمنوں کا لشکر تھا وہ اس کو پسند نہیں کر رہا تھا کہ مقابلہ ہو۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھنی ہے کہ آدمی کی عالی ہمت اور عالی مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایسے کام کا انتخاب کرے جو دائمی ہو، عارضی نہ ہو۔ ان صحابہ سے اللہ رب العزت نے گرچہ وعدہ کر لیا تھا کہ دو جماعتوں میں سے ایک پر ہم آپ کو کامیابی دیں گے،
تو مسلمانوں کی اور خاص طور سے صحابہ کرام کی شان اور مرتبہ یہ تھا کہ وہ اس والی چیز کو پسند کرتے کہ جہاں ہمت کی اور طاقت کا مظاہرہ ہو، جہاں اپنے سے زیادہ سے مقابلہ ہو وہ ہمت ہوتی ہے، اور جو اپنے سے کم سے ہوتا ہے وہ بزدلی ہوتی ہے۔ آدمی کو وہ انتخاب کرنا چاہیے کہ جس کے اندر اس کی جمع مردی شامل ہو اور ظاہر ہو جائے، اس لیے اللہ رب العزت نے اس کا انتخاب کیا۔ تو کچھ حضرات مایوسی کا شکار ہو گئے کہ ہمیں اب مقابلہ کرنا پڑے گا اپنے سے 3 گنا زیادہ لوگوں سے۔ ایسے حالت کے اندر نہ جانے کیسے وساوس آنے لگے، شیطانی خیالات آنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری اسباب کو دیکھتے ہوئے، حضرات صحابہ کی دل کی باتوں کو دیکھتے ہوئے جو بعض مایوسی کا شکار ہو رہے تھے، اپنے خیمے کے اندر تشریف لے گئے اور وہاں جا کر کے الہا و زاری کے ساتھ میں اللہ رب العزت سے دعا کرتے رہے۔ دعا کے الفاظ روایتوں میں آتے ہیں کہ آپ کے مانگنے کا حال، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے وعدہ کر لیا تھا کہ فتح تمہیں ملے گی، لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مانگنے کا انداز، راوی یہ کہتا ہے کہ آپ کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، آنکھوں سے آنسو اس قدر جاری ہیں کہ آپ کی آواز بھرائی ہوئی ہے۔ اس انداز سے الہا و زاری کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے مناجات کے اندر مشغول ہیں، اور استغاثہ کے طور پر اللہ سے یوں کہتے ہیں کہ اے رب، پوری کائنات کے اندر صرف یہ 313 اور یہ مختصر سی جماعت ہے جو تیرا نام لینے والی ہے، اگر تو نے آج ان کا ساتھ نہ دیا، اگر آج تو نے ان کو فتح عنایت نہیں کی، تو پورے روئے زمین کے اوپر کوئی تیری عبادت کرنے والا نہیں ہوگا۔ اے اللہ، یہ تیرے بھروسے کے اوپر آئے ہیں اور تیرے ہی سے امید لگا کر کے مقابلے کے لیے ہیں، آپ ان کو فتح یابی سے نواز دے۔ اور آپ کی آواز بڑھتی ہوئی رونے کے حالت کے اندر یہ ہوئی، جو چادر آپ کے اوپر رکھی ہوئی تھی وہ بھی پھسل کر کے گر جاتی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، اس چادر کو اٹھا کر آپ کو اڑاتے ہیں اور یوں کہتے ہیں یا رسول اللہ بس کیجئے، اللہ رب العزت ضرور مدد فرمائیں گے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری رات ایسے ہی گزار دی۔ پھر اسی حالت کے اندر اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا، انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، کہ میں تمہاری مدد کروں گا 1000 فرشتوں کو بھیج کر کے۔ آپ گھبرائیے نہیں، مایوسی کا شکار نہ ہوئیے۔ اگر سامنے 1000 کا لشکر ہے تو 1000 فرشتے تمہارے ساتھ بھیج دوں گا، ایسے جو لگاتار آگے پیچھے آنے والے ہیں۔ یہاں اللہ رب العزت نے 1000 فرشتوں کے بھیجنے کا ذکر کیا ہے، اور پیچھے سورہ آل عمران کے اندر آپ نے سنا ہوگا کہ وہاں اللہ رب العزت نے 3000 یا 5000 فرشتوں کے بھیجنے کا وعدہ کیا تھا کہ 3000 فرشتے بھیج کر کے تمہاری مدد کی جائے گی، 5000 فرشتے بھیج کر کے تمہاری مدد کی جائے گی۔ گویا اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی بات کو سنا اور آپ کی مدد کے لیے اتنی چیزوں کی یعنی ملائکہ کی تعداد بیان کی۔ یہاں ذہن کے اندر ایک بات یہ آتی ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ ایک ایک فرشتے کو اتنی طاقت حاصل ہے کہ اگر چاہے تو پورا ایک ہی فرشتہ اس کائنات کو ختم کر سکتا ہے۔
آپ پیچھے واقعات کے اندر سن رہے تھے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بستی کو ہلاک کیا گیا تو حضرت جبریل نے زمین کو اس کو اٹھایا اور لے جا کر کے پلٹ دیا اور ساری کی ساری بستی کو ختم کر دیا۔ ایک ایک فرشتے کے اندر اتنی طاقت ہے کہ سب کا مقابلہ کر سکتی ہے، تو پھر اللہ رب العزت نے 1000 فرشتے بھیجنے کا کیوں وعدہ کیا؟ اللہ یوں کہہ دیتے کہ ایک ہی فرشتہ بھیج دوں گا وہی کافی ہو جائے گا، پھر زیادہ بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا جواب یوں دیا جا سکتا ہے یا یوں سمجھ سکتے ہیں اس کا مطلب کہ انسان ظاہری اور مادی چیزوں سے اطمینان حاصل کرتا ہے، جتنی تعداد زیادہ ہوتی ہے اتنی ہی اس کو قوت ملتی ہے۔ گرچہ اکیلا آدمی بھی مقابلہ کر سکتا ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ 8-10 آدمی کھڑے رہیں تو اس کی قوت بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ 313 کا جو تعداد ہے صحابہ کی، ان کو یہ معلوم ہو گیا کہ 1000 ملائکہ بھی آئیں گے تو ہمت بھی بن جائے گی، طاقت بھی آئے گی اور اللہ کے اوپر اور ایمان کے اندر اضافہ ہو جائے گا، اس لیے 1000 کی تعداد۔ اور 3000 اور 5000 کو کیوں ذکر کیا کہ 3000 بھیجیں گے یا 5000 بھیجیں گے؟ اس بارے میں حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہاں تو صرف بشارت دی، جب دعا مانگ رہے ہیں، رو رہے ہیں، تو اپنے نبی کی دعا کو قبول کرتے ہوئے حضرات صحابہ کو خوشخبری دیتے ہوئے یہ کہا گیا انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، گھبراؤ نہیں، 1000 فرشتے آنے والے۔ اور دوسری آیت کے اندر جو 3000 کو ذکر کیا ہے وہ اس لیے ذکر کیا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ میں مقابلہ کریں گے، جو آسمان سے آئیں گے اور وہ مقابلے میں یعنی آپ کے ساتھ میں دشمنوں سے مقابلہ کریں گے۔ اور 5000 جب کیا تھا کہ اگر مسلمانوں کے اوپر یک بارگی دشمنوں نے حملہ کر دیا تو ایک دم سے حملہ کرنے کی صورت کے اندر اگر پریشانی ہوتی ہے تو پھر 5000 ملائکہ آئیں گے، لیکن یہ نوبت ہی نہیں آئی کہ 5000 بھیجے جائیں، انہوں نے یک بارگی حملہ کیا ہی نہیں۔ تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی اور بدر کے موقع پر اللہ رب العزت نے ملائکہ کو بھیجا۔ پہلی، دوسری، تیسری مدد اللہ نے یہ کی کہ جس علاقے کے اندر حضرات صحابہ نے اپنے خیمے گاڑے تھے، جو ریتیلا علاقہ تھا، اللہ نے رات کے اندر بارش برسائی، پورے علاقے کے اندر بارش ہوئی، اور بارش کا انداز یہ تھا کہ جو دشمنوں کا علاقہ تھا اس کے اندر تیز رفتار بارش اللہ نے برسائی، اور جس علاقے کے اندر صحابہ کرام موجود تھے وہاں ہلکی بارش کی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہاں تیز بارش ہونے کی وجہ سے جل بھراؤ ہو گیا، میدان تھا پانی ہی پانی، اتنی کثرت سے ہو گیا کہ خیمے سے باہر نکلنا مشکل ہو گیا، پیدل چلنا مشکل ہو گیا، سواریوں کا چلنا مشکل ہو گیا۔ اور حضرات صحابہ کی طرف کے اندر جو علاقہ تھا جو ریتیلا تھا، ہلکی بارش ہوئی، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بارش سے وہ ریت جم گیا اور پیدل چلنا آسان ہو گیا، سواریوں کو دوڑانا آسان ہو گیا۔ تو اللہ کی پہلی مدد اور پہلا انعام یہ آیا۔ اور پھر دوسری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام تمام کے تمام اپنے خیمے کے اندر آرام کے لیے چلے گئے۔ پہلی رات ہے خیمہ گاڑنے کے بعد میں، کچھ پریشان ہیں، کوئی مشکل کے اندر ہے، لیکن رات کا ایک پہر ایسا آتا ہے کہ جتنے صحابہ کرام ہیں تمام کے تمام سو جاتے ہیں، نیند آ جاتی ہے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جتنے صحابہ کرام تھے سب سو گئے۔ اللہ رب العزت اس کو خاص طور سے ذکر فرماتے ہیں کہ ایسے عالم کے اندر کہ دشمنوں نے گھیر رکھا ہے،
پریشانی ہے، گھر سے بے گھر ہے، کوئی مدد کرنے والا آنے والا نہیں ہے، اس کے باوجود جو ہے حضرات صحابہ کرام کے اوپر اللہ نے اونگ کو طاری کر دیا، نیند کو طاری کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے اندر مشغول رہے ہیں، اور بعض روایتوں میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نیند آ گئی، ایک دم سے آپ بیدار ہوئے اور خوشخبری یہ کہتے ہوئے آپ اپنے خیمے سے باہر نکلے کہ میرے رب نے وعدہ کیا ہے کہ ہم فتح یاب ہوں گے، اور پھر اشارہ کر کے بتایا فلاں جگہ ابو جہل قتل ہوگا، فلاں جگہ فلاں جگہ فلاں فلاں سردار مارے جائیں گے، اور اس خوشخبری کو سنا کر کے آپ باہر آئے، اور پھر ایسے ہی ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو جگہ اشارہ کیا تھا، جن جن کی طرف اشارہ کیا تھا، وہ سارے ایسے ہی ہوئے۔ اور دوسرا کہ پانی کو اللہ نے نازل فرمایا، ایک تو راستہ ٹھیک ہو گیا، دوسرے جو پانی کی کمی تھی اس کو اکٹھا کر کے ذخیرہ بنا لیا، اور پھر ملائکہ کو بھیج کر اللہ رب العزت نے ملائکہ کے ذمے کام لگایا کہ دیکھو تمہارا کام یہ ہے کہ مسلمانوں کے اور صحابہ کے دلوں کو ثابت قدم رکھو، میں تمہارے ساتھ ہوں، تم ان کا ساتھ دو۔ اور دوسرا کام فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، حضرات ملائکہ کو یہ کہا کہ تم دشمنوں کی گردنوں کو کاٹو اور ان کے پوروں کو کاٹ کر الگ کر دو۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ہم نے دیکھا ہے، بعض صحابہ کہتے ہیں کہ گردن الگ ہو رہی ہے، قتل کرنے والا نظر نہیں آ رہا ہے، انگلیوں کے پورے الگ ہو رہے ہیں لیکن قتل کرنے والا نظر نہیں آ رہا ہے، وہ یقیناً حضرات ملائکہ تھے۔ اللہ نے یہ مدد بھیجی اور یہ ان کے ذمے ڈیوٹی لگا دی، انہوں نے ایسے ہی کیا۔ اور دوسرا کام سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ، اللہ کے جو نافرمان بندے تھے، اللہ کہہ رہا ہے ہم ان کے دلوں کے اندر رعب ڈال دیں گے، اور جیسے ہی مرعوب ہو جائیں گے وہ سارے کے سارے بھاگ جائیں گے۔ اور یہ کیوں ہوگا؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ اس لیے کہ یہ لوگ اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والے ہیں ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے شدید عذاب تیار کر رکھا ہے، اور اس میں سے تھوڑا سا مزہ دنیا کے اندر چکھاتے ہیں، ورنہ تو جہنم کا عذاب ان کے لیے تیار کیا ہوا ہے۔ ان آیات کریمہ کے اندر گرچہ بدر کے واقعے کو ذکر کیا جا رہا ہے، لیکن ہمارے لیے بھی کچھ نصیحتیں ہیں۔ پہلی یہ کہ اپنے دل کے اندر مضبوطی ہونی چاہیے، کسی سے گھبراہٹ نہیں ہونی چاہیے۔ جو آدمی پہلے کسی سے مرعوب ہو جاتا ہے، گھبراہٹ کا شکار ہو جاتا ہے، وہ اپنے مد مقابل کو شکست نہیں دے سکتا ہے۔ پہلے مضبوطی ہونی چاہیے، اور دوسری اللہ کے اوپر ایمان کامل ہونا چاہیے۔ اگر ایمان کامل ہے تو تمہاری مدد کی جائے گی، ہر طریقے سے مدد کی جائے گی۔ اس لیے کہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اپنے نیک بندوں کی حفاظت صرف انسانوں ہی کے ذریعے سے نہیں بلکہ چرندے پرندے درندوں اور ملائکہ تک سے کراتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ ابرہہ نام کا بیت اللہ کو مسمار کرنے کے لیے آتا ہے تو ابابیل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کو خاک و خون میں مٹا دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ بہت سو کو دیکھا ہے کہ ان سے اللہ تعالیٰ شیروں کے ذریعے، جنگلی جانوروں کے ذریعے سے حفاظت کرا لیتے ہیں، اور بدر کے موقع پر ملائکہ کے ذریعے سے کرا لیتے ہیں، یا اسی طریقے سے جنات کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں، لیکن انہی لوگوں کی جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں۔
صالحین ہوتے ہیں، ہمارے تمہارے جیسے نہیں کہ زبان پر ہمارے کچھ ہے اور دلوں کے اندر کچھ ہے، ہماری حرکات کچھ ہے، ہمارے اعمال کچھ ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہماری زبان بھی، ہمارا قلب بھی، ہمارے اعضاء بھی تمام کے تمام اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے اندر لگے ہوئے ہوں۔ یہاں علت بیان کی ہے کہ ان دشمنوں کے دلوں کے اندر رعب اس لیے ڈالا جائے گا کہ یہ اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں۔ اب اگر ہم اپنا جائزہ لے کر کے دیکھیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کا نام لینے والے ہیں، لیکن ہمارے دلوں کے اندر دوسروں کا رعب رہتا ہے، ہم مرعوب رہتے ہیں، خائف رہتے ہیں، گھبرائے ہوئے رہتے ہیں، تو یقیناً اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی گرچہ ظاہر کے اندر مخالفت نہیں کرتے ہیں، لیکن عملی طور پر ہم مخالفت کرتے ہیں۔ ہم زبانیں قال سے تو مخالفت نہیں کرتے ہیں، لیکن زبان حال سے ہم مخالفت کرتے ہیں۔ نماز کا حکم ہے لیکن ہم باہر بیٹھے ہوئے ہیں، عبادت کا حکم ہے ہم اپنے گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، یتیم بے سہارا بیواؤں کی مدد کرنے کا حکم ہے لیکن ہم ان کو جھڑکتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہمیں شراب سے بچنے کا حکم ہے، ہمیں حرام چیزوں سے بچنے کا حکم ہے، اور ہم ان تمام چیزوں کے اندر ملوث نظر آتے ہیں، ان کا ارتکاب کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو ہم بھی اللہ کے اور اس کے رسول کی زبان حال سے، اپنے افعال سے مخالفت کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم بزدلی کا شکار ہوتے ہیں، ہم حق بات کہہ نہیں سکتے ہیں، اپنا حق بتا نہیں سکتے ہیں، حق کی بات سامنے لا نہیں سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اللہ کی ناراضگی لیے ہوئے ہیں۔ ہمارا کام ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا ایمان ہونا چاہیے، اور جس کا اثر ہمارے ظاہر سے ہونا چاہیے، ہماری زبان سے ہونا چاہیے، ہماری حالتوں سے ہونا چاہیے، ہمارے افعال سے ہونا چاہیے، ہمارے کردار سے ہونا چاہیے، ہماری ایک ایک حرکات سکنات سے ہونا چاہیے، تب جا کر کے یقیناً ہمارے ساتھ میں اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کی نصرت آئے گی۔ اور اگر ہم نے ایسے ہی وقت گزارا، حالات واقعات اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیے قرآن کریم واقعات اور قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے، بلکہ اللہ جو واقعہ ذکر کرتا ہے وہ یقیناً ہمارے لیے موعظت کے لیے، نصیحت کے لیے، عبرت کے لیے، ہدایت کے لیے ہوا کرتا ہے، ہماری رہنمائی کے لیے ہوتا ہے۔ کہ اگر حضرات صحابہ کی اللہ تعالیٰ ملائکہ کے ذریعے سے مدد کر سکتے ہیں تو ہماری کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ لیکن ہمیں حضرات صحابہ کرام جیسا ایمان والا بننا پڑے گا، تو یقیناً ہمارے ساتھ میں اللہ کی مدد آئے گی۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، اور اس وقت کو یاد کیجئے جب اللہ نے تم سے وعدہ کیا دو جماعتوں میں سے ایک کا کہ وہ تمہارے ہاتھ لگے گی، اور تم ارادہ کر رہے تھے کہ ایک کانٹا بھی نہ لگے اور وہ تمہیں مل جائے، اور اللہ چاہ رہے تھے کہ حق ظاہر ہو جائے اپنے کلمات کے ذریعے سے، اور نافرمانوں کی جڑیں کاٹ ڈالیں تاکہ حق کا حق ہونا ثابت ہو جائے اور باطل کا باطل ہونا ثابت ہو جائے، اگرچہ نافرمان اس کو ناپسند کرتے ہیں۔ اور وہ وقت بھی یاد کیجئے جب تم اپنے رب سے مدد طلب کر رہے تھے، پس اس نے تمہاری مدد طلب کی قبول کیا کہ میں تمہاری مدد کرنے والا ہوں 1000 ملائکہ کے ذریعے سے جو لگاتار آنے والے ہیں، اور اللہ نے اس کو صرف تمہاری خوشخبری کے لیے بنایا اور اس کے ذریعے سے تمہارے قلوب کو مطمئن کیا، اور مدد تو صرف اللہ ہی کی جانب سے ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ زبردست ہیں، حکمت فرمانے والے ہیں۔ اور اس وقت کو بھی یاد کیجئے جب تم کو اونگ نے ڈھانپ لیا اللہ کی طرف سے،
امن کے لیے، اور نازل کے تمہارے اوپر آسمان سے پانی کو تاکہ اس کے ذریعے سے تمہیں پاک کر دے، اور تم سے شیطان کی نجاست کو دور کر دے، اور تمہارے قلوب کو جما دے، اور اس کے ذریعے سے تمہارے قدم ثابت فرما دے۔ اس وقت کو یاد کیجئے جب آپ کے رب نے ملائکہ کی طرف حکم بھیجا کہ میں تمہارے ساتھ میں ہوں، پس تم ایمان والوں کے قلوب کو ثابت رکھو، ان قریب میں نافرمانوں کے دلوں کے اندر رعب ڈال دوں گا، پس تم مارو ان کی گردنوں کو اور ان میں سے ہر ایک کے پور پور کو کاٹ ڈالو، یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو بلا شبہ اللہ کی پکڑ سخت ہے، اور یہ ہے کہ تم اس کا مزہ چکھو، اور نافرمانوں کے لیے دوزخ کا عذاب ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔